حاضری عطا فرمائے۔ محبت ذوق اور شوق کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بآواز بلند ہدیہ درود و سلام پیش کرنا ہے۔ میرے پیارے شہزادوں میں سے میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، بیٹوں کی طرح ہیں، بڑی محبت کرتا ہے۔ شیخ ہے یہاں بیٹھا ہوا، خالد بیٹھا ہوا ہے، بڑی خدمت کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اس پورے ٹور میں انہوں نے بہت خدمت کی ہے، بڑا پیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ محبت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود السلام پیش کرنا ہے۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی ہے، اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب میں مسجد میں انٹر ہوا تو ایک ننھا منا بچہ، آپ پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ، یہ پڑھ رہا تھا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اتنے اچھے مخارج کے ساتھ، اتنے اچھے تلفظ کے ساتھ، اتنے اچھے لحن کے ساتھ، اتنے اچھے انداز کے ساتھ ماشاءاللہ۔ ظفیر بھائی بھی آ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس بچے کہ اب یہ مکمل حافظ ہے، یہ ابھی بن رہا ہے ابھی ماشاءاللہ۔ تو آپ کے زیر سایہ ماشاءاللہ ہیں، آپ سکھا رہے ہیں بچوں کو، سبحان اللہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور یقیناً بچے کو سن کے لگ رہا ہے کہ کتنی محنت ماشاءاللہ یہ اپنے شاگردوں پہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو دیکھیں، ان کے ماں باپ کے لیے تو ذریعہ نجات بنائے گا ہی، ذریعہ مغفرت بنائے گا، صدقہ جاریہ بنائے گا، لیکن وہ استاد، وہ اساتذہ جو بچوں پہ محنت کرتے ہیں، ان کو قرآن سکھاتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، ان کی زندگی میں بھی اور ان کی آخرت کے لیے بھی یہ سب سے بڑا انعام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بھی نیت کر رکھی ہے کہ انشاءاللہ اپنا نام بھی اس فہرست میں لکھوانا ہے کہ جن کے بارے میں حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو آپ میرے لیے دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایسے بیٹے عطا فرمائے کہ جو قرآن حفظ بھی کریں اور اس کی تلاوت بھی ایسی خوبصورت انداز میں کریں کہ دیکھ کے کوئی بھی اشش کر اٹھائے اور تعریف کر اٹھے اور دعائیں نکلے۔ پیارے بچے، ایسی اولادیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ دیکھیں، بچوں کے اندر قرآن پاک حفظ کرنے کا جذبہ بھی ماں باپ ہی ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ماں باپ کی طرف سے ایک خواہش کا اظہار جب ہوتا ہے نا، جب ماں باپ اس چیز کی قدر سمجھتے ہیں تو تبھی اچھے اچھے حافظ قرآن آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم قرآن پاک سے جڑ جائیں، قرآن پاک سے جڑ جائیں، ہمارا تعلق، ہمارا واسطہ، ہماری نسبت قرآن پاک سے اتنی مضبوط ہو جائے، اتنی مضبوط ہو جائے کہ جب قبر میں اتارے جائیں، اس دنیا سے جائیں، تو اللہ کرے کہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے یہ روح نکل جائے، اللہ کا کلام پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے رخصت ہوں۔ محبت ذوق اور شوق کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مل کے ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ آج میں درود اہل بیت پیش کر رہا ہوں، مجھے خاص طور پہ فرمائش ہے میرے بھائی کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے میری دعا یا رب میری دعا یا رب میرے بابا وہاں رہے بولو میری دعا یا رب میری دعا یا رب میرے بابا وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی و مولانا محمد جنت میں سیدہ کی کنیزیں جگہ رہے جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جگہ رہے میری دعا یا رب میری دعا یا رب میری اماں وہاں رہے آمین میری دعا یا رب میری دعا یا رب میری ماں وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد وصحب محمد أصحاب محمد وأزواج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لطف آیا تو کیا دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کچھ فرمائشیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ پیش کرتا ہوں آج میں یہاں آنے سے پہلے سوچ رہا تھا ایک حمد باری تعالیٰ کہ آج پڑھوں گا دل کر رہا ہے اللہ 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 یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود
معبود إلا الله لا معبود إلا الله لا مقصود إلا الله 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 يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے جب دل سے کوئی ایک بار کہے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نور الہی جب چمکا 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 صلی علی کا شور ہوا نور الہی جب چمکا صلی علی کا شور ہوا اور بچہ بچہ کہنے لگا بچہ بچہ کہنے لگا بچہ بچہ کہنے لگا حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 یا اللہ 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 یا اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 اللہ
آپ اللہ اکبر دل سے کرتے ہیں تو پھر آپ کے دل کو سکون ملتا ہے. اور یہ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر دلوں کو تسکین بخشتا ہے، سکون بخشتا ہے. تو ماشاءاللہ نعت خوان جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو پہلے کلام میں ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ سننے والے کیسے ہیں. تو ماشاءاللہ جیسے سننے والے بیٹھے ہیں، جیسے جس کوالٹی سے آپ ماشاءاللہ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی ذوق و شوق میں رکھے ہمیشہ، کیونکہ شوق ہونا بڑا ضروری ہے. یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ کسی کو زبردستی نہیں کی جاتی. محبت محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو جتنی دیر بھی اس محفل میں بٹھائے رکھے، آپ محبت کے ساتھ بیٹھے رہیں، پیار کے ساتھ بیٹھے رہیں. اور اللہ نہ کرے کہ آپ کبھی آقا کا ذکر کرتے کرتے تھکیں، کیونکہ عاشق نہ تھکتا ہے نہ اکتا ہے. یہ حضور کے عاشق کا ایک اعجاز ہے، یہ کوالٹی ہے. تو محبت ذوق اور شوق کے ساتھ ایک اور بڑا خوبصورت کلام پیش کرنا ہے، میں نے پیش کرنا ہے، آپ نے سننا ہے. لیکن اس فرمائش کی جو یہ ریکویسٹ کا جو میرے پاس یہ پیج ہے، اس میں چوتھے نمبر پہ ایک کلام لکھا ہے. میرا دل کر رہا ہے کہ آج اسے میں شروع میں پڑھ دوں، اور میں کافی دن سے سوچ رہا ہوں کہ میں ایک کلام پڑھوں. فرمائش آج آئی ہے، اس لیے جب بھی میں مدینہ پاک جاتا ہوں اور سرکار کے قدمین میں کہیں جگہ مل جائے اور گنبد خضرا دیکھنے کا شرف حاصل ہو، تو میں دیکھ کے یقین مانے میرا دل بلکہ کہتا ہے، کبھی کبھی لب خاموش ہو جاتے ہیں لیکن دل کہتا ہے گنبد خضرا کو دیکھ کر، اے سبز گنبد والے منظور صدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے سبز گنبد والے منظور صدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا، دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا. روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار. مجرم ہوں جہاں ہر کا محشر میں بھرم رکھنا،
محبوب خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا اے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا ہے نور خدا آ کر آنکھوں میں سما جانا یا در پہ بلا لینا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشین دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا دیدار عطا کرنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو نعرہ لگایا شعیب بھائی نے ایک نعت شریف جب میں لاسٹ ٹائم موریشس آیا تھا تو معراج النبی کا موقع تھا تو ایک نعت شریف میں نے امام اہل سنت کے لکھے ہوئے اشعار پیش کیے تھے دل کر رہا ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ پڑھوں حجاب اٹھ گئے سلطان انبیاء کے لیے حجاب اٹھ گئے سلطان انبیاء کے لیے میرے حضور چلے دید کبریاء کے لیے میرے حضور چلے دید کبریاء کے لیے نیا ہی رنگ ہے فاروقی آسمانوں کا نیا ہی رنگ ہے فاروقی آسمانوں کا سجا ہے عرش بھی معراج مصطفیٰ کے لیے سر لامکہ سے طلب ہوئی سوئے ملتقیٰ وہ چلے نبی سر لامکہ سے طلب ہوئی سوئے ملتقیٰ وہ چلے نبی سر لامکہ سے طلب ہوئی سوئے ملتقیٰ وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی
بلغ العلا بکمالہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا یار یہ تو سب کو آتا ہوگا کہنا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نفس ایک جاں تو جہاں فدا کروں تیرے نام 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 پہ جاں فدا نفس ایک جاں تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا آقا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ مجھے اکثر محفلوں میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے ماں کی شان پڑھنی ہے جب میں ماں کی شان پڑھتا ہوں تو ہر ایک کو ان کی امی یاد آ جاتی ہے کوئی روتے ہیں کوئی مسکراتے ہیں کوئی مجھے گلے لگا کے ماتھا چوم لیتے ہیں کیونکہ میں ان کی ماں کی شان سناتا ہوں اپنی ماں کی شان سناتا ہوں آئیے ذرا ان کی امی جان کی شان سنیں جن کی گود میں آنے والا شہنشاہ انبیاء ہے ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہے وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے سر عرش جانا بھی کمال تھا اور وہاں سے آنا بھی کمال ہے سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر اگر کوئی کہے کہ جی بڑے ڈاکٹر کے پاس علاج ہو رہا ہے اور بڑے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو بڑا ڈاکٹر کون سا ہوتا ہے
دل کا ڈاکٹر ہوتا ہے نا جو امراض قلب کو سمجھتا ہے, دل کی بیماریوں کو سمجھتا ہے, اسے کہتے ہیں بڑا ڈاکٹر. اب ذرا اعلیٰ حضرت نے جو بات کہی ہے وہ سنیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, سر عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت ملک میں کوئی شے, ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ, صلو. وہی لا مکان کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے, وہی لا مکان کے مکی ہوئے, سر عرش تخت نشی ہوئے, وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان, ارے وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان, اور وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. میرے آقا فرماتے ہیں مفہوم حدیث کہ عرب کے جو رہنے والے ہیں, جو عرب کے لوگ ہیں, انہیں اللہ نے بڑا فصیح و بلیغ بنایا ہے. جب بھی بات کرتے ہیں تو بہت کھلی بات کرتے ہیں, فصیح و بلیغ بلاغت سے بھرپور ہیں. لیکن اللہ نے ان سارے عربوں پہ مجھے غلبہ عطا فرمایا ہے. یہ مفہوم حدیث ہے. ذرا سنو کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں, ارے کوئی جان منہ میں زبان نہیں, بلکہ جسم میں جان نہیں, صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. بخدا خدا کا یہی در نہیں اور کوئی مفر مکر, بخدا خدا کا یہی در نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, جو وہاں سے ہو, جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو, اور جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں, صلو علیہ وآلہ, صلو. کروں مدح اہل طول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, کروں مدح اہل طول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا. اب ذرا یوں ہاتھ اٹھا کے بڑے ناز سے کہو, بڑے مان سے کہو کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا, 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 میں گدا ہوں اپنے کریم
میرا دین پارائنا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. بھائی لطف آیا؟ اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا کلام سن کے مزہ آیا؟ کتنا مزہ آیا؟ اچھا اس میں ایک اور فرمائش لکھی ہے ماشاءاللہ، تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ اس نعت شریف کو جو پڑھنے لگا ہوں، میرے الحمدللہ کافی پڑھے ہوئے کلام بہت پسند کیے گئے اور پوری دنیا میں بڑا ان کو سنا جاتا ہے. آج بھی ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، پوری دنیا ہو، تو جہاں جہاں حضور سے محبت کرنے والے رہتے ہیں نعتیں سنتے ہیں. لیکن یہ جو نعت ہے اسے ماشاءاللہ تقریباً 5 کروڑ لوگوں نے سنا ہے الحمدللہ، اور بڑی محبتوں سے، بڑے پیار سے. کبھی یوٹیوب پہ جا کے دیکھیے گا لوگوں کا پیار کیسا ہے، کیسے لوگ سن کے کمنٹس میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. اور آپ کو بھی یقیناً پسند ہوگا یہ کلام. اور اس کے بعد ہمارے مظفر بھائی کی ایک فرمائش ہے، اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں، مجھے بھی اب بلا لیجئے. مہکتی ہے وہ راہیں جن میں، مجھے بھی اب بلا لیجئے، بلا لیجئے، بلا لیجئے آقا، بلا لیجئے، بلا لیجئے، بلا لیجئے، بلا لیجئے، بلا لیجئے، بلا لیجئے، بلا لیجئے. لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ جانے کب بکھر جائے. تسبیح پڑھتے ہیں نا، تسبیح پڑھتے اگر ہاتھ سے ٹوٹ جائے تو دانے بکھر جاتے ہیں. تو اس پہ آپ پڑھ سکتے ہیں بکھرے ہوئے دانوں پہ؟ نہیں، پہلے اس کو اکٹھا کرنا پڑے گا، پھر اس کو ایک سوئی دھاگے کے ساتھ کسی چیز میں پرونا پڑے گا. تو شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو دل کی دھڑکن ہے نا، اس کے لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ لڑی سانسوں کی یہ آقا نہ
لیجے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجے میرے آقا آقا بلا لیجے آقا بلا لیجے عقیدت سے بنا نعلین عقیدت سے بنا نعلین جس در فاطمہ جاتی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ہفتے میں کس دن زیادہ رش ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ پورے ویک کے اندر کون سا ایسا دن ہے جس دن وہاں ایک عجیب رنگ ہوتا ہے، عجیب رش ہوتا ہے؟ وہ دن بتائے گا کوئی کون سا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، وینسڈے یعنی بدھ کا دن. اور آپ کو پتا ہے بدھ کے دن وہاں پہ جانا سیدہ کائنات کی سنت ہے. اللہ اکبر. سنیے گا شہزادی کونین اپنے پیارے دادا جان کی بارگاہ میں کیسے جاتی تھی. عقیدت سے بنا نعلین جس در سیدہ جاتی عقیدت سے بنا نعلین جس در سیدہ جاتی مجھے بھی سید الشہداء مجھے بھی سید الشہداء کی وہ چوکھٹ دکھا دیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے. بولو نا میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے آقا بلا لیجئے بلا لیجئے مولا بلا لیجئے. ستاروں ہے نا ستاروں کے کشاؤں سے مدینے کی غبار اچھی میسر ہو اگر کاتب تو آنکھوں سے لگا لیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے. بہت ہی خوبصورت کلام میں پہلی مرتبہ یہ کلام پیش کر رہا ہوں. میرے بڑے پیارے دوست ہیں، بڑے پیارے بھائی ہیں، صغیر احمد نقشبندی صاحب لاہور سے میرے پیر بھائی ہیں. آپ نے یہ کلام سب سے پہلے پیش کیا، پھر زویب اشرفی صاحب کی آواز میں بھی میں نے سنا. لیکن یہ سارے بڑے پیارے نام ہیں، لیکن آج میں فرسٹ ٹائم یہ اشعار پیش کر رہا ہوں. بڑے خوبصورت اشعار ہیں اور ہمارے بھائی مظفر کی یہ بہت پیاری فرمائش ہے. حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے. حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں،
کرم آپ کا ہے حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں کرم آپ کا ہے میں سب سے برا ہوں میں یہ مانتا ہوں حضور آپ کا ہوں یہی جانتا ہوں حضور آپ کا ہوں یہی جانتا ہوں بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر بڑا ناز ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ پر عطا جو کیا ہے بھرم آپ کا ہے حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں کرم آپ کا ہے یہ قرآن رب نے جو نازل کیا ہے حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے یہ قرآن رب نے جو نازل کیا ہے حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے یہ لوح آپ کی ہے قلم آپ کا ہے خدا کرم آپ کا ہے ہمارے بھائی شہباز نے فرمائش کی ہے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی علیہ رحمہ کے لکھے ہوئے اشعار ہیں اور ہمارے ذوالفقار علی حسینی اللہ کروڑ رحمتیں فرمائے آپ کی قبر پہ آپ بڑا پیار کرتے تھے ان سے تو وہ بڑی محبت سے پڑھا کرتے تھے میں ایک دفعہ ان کے ساتھ میرا ٹرپ ہوا ہے ادھر موریشس کا تو مجھے پتہ ہے کہ لوگ بڑا پیار کرتے ہیں ان سے آج بھی ان کا جو انداز تھا بڑا ہی میٹھا
بڑا ہی دھیما اور بڑا نرالا انداز تھا. کوشش کروں گا, ان جیسا تو نہیں پڑھ پاؤں گا لیکن کوشش کروں گا. تنم فرسودہ جا پارا زی ہجران یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زی ہجران یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زی ہجران یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا, تنم فرسودہ جا پارا زی ہجران یا رسول اللہ. دلم پژمردہ وارا زی سیاں یا رسول اللہ. دلم پژمردہ وارا, دلم پژمردہ وارا زی سیاں یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زی ہجران یا رسول اللہ. چوسوئے من گزر آری, چوسوئے من گزر آری من مسکین ناداری. چوسوئے من گزر آری من مسکین ناداری. فدائے فدائے نقش نالینت, فدائے نقش نالینت, فدائے نقش نالینت. کنم جان یا رسول اللہ. فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ. چو بازوئے شفاعت را خوشا ای بر گناہگارا مکن محروم جامیرا. یا رسول اللہ مکن محروم جامیرا درا. یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا, تنم فرسودہ جا پارا زی ہجران یا رسول اللہ. دلم پژمردہ وارا, دلم پژمردہ وارا زی سیاں یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. آج ایک ایسی نعت کہ مجھ سے اختر بھائی کل شکوہ کر رہے تھے کہ آپ نے یہ کلام ابھی تک کیوں نہیں پڑھا.
کیوں نہیں پڑھا؟ تو ہماری بہن کی طرف سے فرمائش ہے، ان کی اہلیہ کی طرف سے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، گناہ گاروں کا بھر دے، سمجھتی ہے یہ دنیا اپنا ہم ایمان دے دیں گے، سمجھتی ہے یہ دنیا اپنا ہم ایمان دے دیں گے، مگر ایمان کی خاطر ہم اپنی جان دے دیں گے، مگر ایمان کی خاطر ہم اپنی جان دے دیں گے، ہمیں ہر آزمائش سے بچا صدقے محمد کے، صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے، اور جب میرا اللہ جھولیاں بھر دیتا ہے، پھر دیوانے کہتے ہیں کہ میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، یہ کوئی عام ٹکڑے نہیں ہیں، اعلیٰ حضرت کا وہ شعر نہیں سنا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، یہ ٹکڑے کوئی عام نہیں ہیں، انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں، انہیں کھا کر ابو بکر و عمر عثمان بنتے ہیں، کہ رتبے میں کچھ ایسے
ٹکڑے محمد کے میرے بچوں پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ آپ کو اللہ اور زوردار آواز عطا فرمائے ماشاءاللہ لیکن میں نے کل آپ کو ایک نعرہ یاد کروایا تھا کون سا نعرہ تھا لگاؤ حق چار یار پھر لگاؤ حق چار یار دیکھیں جب ہم نعرہ حیدری لگاتے ہیں تو پھر جو یار ہیں آقا کے ابو بکر و عمر و عثمان رضوان اللہ اجمعین ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے ساتھ ہی ہیں تو الحمدللہ ہمیں یہ ترتیب جو ہے یہ ہمارے اسلاف نے سکھائی ہے یہ ہمارے بڑوں نے سکھائی ہے حضرت مولانا محمد ابراہیم خوشتر علیہ رحمہ نے سکھائی ہے حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے سکھائی ہے حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی صاحب علیہ رحمہ نے سکھائی ہے تو ہمارے بڑوں نے ہمیں اعلیٰ حضرت کا یہ جام پلانے والے یہی بزرگی تو ہیں الحمدللہ تو آج چونکہ جہاد بھائی نے بڑی خوبصورت پرتکلف جو ہے وہ لنگر شریف کی دعوت کا اہتمام کیا تھا تو انشاءاللہ میں خاص طور پہ آخر میں اشعار حضرت مولانا محمد ابراہیم خوشتر کے لکھے ہوئے ایک دو کلام میں ضرور پیش کروں گا میں ابھی ایک نعت شریف اور پڑھوں گا اور اس کے بعد جو مجھے منقبت کی فرمائش ہے وہ پیش کر کے انشاءاللہ میں پھر اختتام کی طرف بڑھوں گا کیونکہ مجھے امید ہے کہ 10:05 پہ انشاءاللہ ہم لوگ درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو یہ 10-12 منٹ کا جو 15 منٹ جو باقی ہیں اس میں آپ نے بڑی محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ یہ کلام سننے ہیں جو باقی رہ گئے ہیں میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری صدقے جاؤں سبحان اللہ ان ہاتھوں کو اٹھاؤ بلند کر کے کہو یار میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام ابو بکر ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام حضرت عمر ہوں یہ میری پہچان ہے یار ہم کتنے خوش وقت کہ جب ہم آقا کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں جب ہم باب السلام سے انٹر ہوتے ہیں کیوں مظفر میں باب السلام سے انٹر ہوتے ہیں تو چلتے 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 لیفٹ پہ آ جاتا ہے ریاض الجنہ آقا کا محراب و منبر آ جاتا ہے نا تو تھوڑا سا آگے جاتے ہیں سنہری جالیاں جاتی ہیں ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ
ہیں نا, اور اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ یا ابو بکر. اور ذرا سا آگے جائیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا عمر رضوان اللہ اجمعین. سوچو ذرا میرے حضور کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ وہ آقا کہ جو اللہ کی عطا سے دلوں کا حال جانتے ہیں, جو آقا کس کے دل میں کیا ہے, جو حضور کی بارگاہ میں لے کر آیا ہے دل باہر تو نہیں چھوڑ کے آتے نا, دل باہر مسجد نبوی کے باہر تو نہیں چھوڑ کے آتے, اندر لے کر آتے ہو. تو جب دل ساتھ لاتے ہو تو پھر آقا کی نظر عنایت بھی دل پہ پڑتی ہوگی, اور یقیناً پڑتی ہے. اور جب پڑتی ہے تو سوچو جس دل میں ابو بکر کا پیار ہوتا ہے, جس دل میں عمر فاروق کی محبت ہوتی ہے رضوان اللہ اجمعین, تو میرے حضور کتنے خوش ہوتے ہوں گے یار ان سے. میں غلام ابو بکر ہوں, یہ میری پہچان ہے. میں غلام حضرت عمر ہوں, یہ میری پہچان ہے. میں غلام عثمان غنی ہوں, یہ میری پہچان ہے. اب دیکھو یار کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے, کیمرہ گھماؤ, دکھاؤ ذرا کون ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ میں غلام مولا علی ہوں, یہ میری پہچان ہے. میں غلام مولا علی ہوں, یہ میری پہچان ہے. چان ہے میں غلام مولا علی ہوں, یہ میری پہچان ہے. غلام مولا علی ہوں, یہ میری پہچان. علی والا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے حیدر حسن ہوں, مولا حسین ہوں, یہ میری پہچان ہے. میں غلام فاطمہ ہوں, یہ میری پہچان ہے. غم مجھے کیوں کر ستائیں, آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں. آپ کے ہوتے ہوئے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ گئے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. ایک میں نہیں ان پر
زہرا کا بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ، بڑا لجپال گھرانہ ہے، زہرا کا لجپال گھرانہ، بی بی زہرا کا لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ، بڑا لجپال گھرانہ ہے۔ کہتے ہیں ذرا سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے دنیا میں خوشتر کوئی میرا سہارا نہیں ہے، کون کہتا ہے دنیا میں خوشتر کوئی میرا سہارا نہیں ہے، کون کہتا ہے دنیا میں خوشتر کوئی میرا سہارا نہیں ہے، کون کہتا ہے دنیا میں خوشتر کون کہتا ہے دنیا میں خوشتر کوئی میرا سہارا نہیں ہے، کوئی میرا سہارا نہیں ہے، نام ہے جس کا پیارا محمد، کیا وہ آقا ہمارا نہیں ہے، نام ہے جس کا پیارا محمد، کیا وہ آقا ہمارا نہیں ہے۔ دل ہے بے چین جلتا ہے سینہ، دل ہے بے چین جلتا ہے سینہ، یہ بھی جینے میں ہے کوئی جینا، جینا یہ بھی جینے میں ہے کوئی جینا، میں کہاں اور کہاں ہے مدینہ، میں کہاں اور کہاں ہے مدینہ، مجھ کو دوری گوارا نہیں ہے، آقا میں کہاں اور کہاں ہے مدینہ، مجھ کو دوری گوارا نہیں ہے، یاد دل میں اور آنکھ نم ہے، یاد دل میں ہے اور آنکھ نم ہے، شاہ بغداد کا یہ کرم ہے، کرم ہے شاہ بغداد کا یہ کرم ہے، میں نے الفت
کا یہ کھیل خوشتر جب بھی کھیلا گیا ہارا نہیں ہے میں نے الفت کا یہ کھیل خوشتر جب بھی کھیلا گیا ہارا نہیں ہے کون کہتا ہے دنیا میں خوشتر کوئی میرا سہارا نہیں ہے آیا گئے تیرا دیوانہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ کہتا گئے ہر دم مستانہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ تو پیر میرا لاسانی ہے اور غوث میرا جیلانی ہے جی اور غوث میرا جیلانی ہے تو پیر میرا لاسانی ہے اور غوث میرا جیلانی ہے جی اور غوث میرا جیلانی ہے میں مرید ہوں تیرا مستانہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ چاہوں جو اگر تجھ کو چاہوں چاہوں جو اگر تجھ کو چاہوں دیکھوں جو اگر تجھ کو دیکھوں دیکھوں جو اگر تجھ کو دیکھوں کر دے مجھ سب سے بیگانہ شیئا للہ خوشتر کو بلایا روزے پر امید سے دین مت بڑھ کر امید سے دین مت بڑھ کر امید سے دین مت بڑھ کر ہو لطف و کرم یہ سالانہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ آیا ہے تیرا دیوانہ شیئا للہ شیئا للہ غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا اللہ اللہ کیا کہنا بغدادی نوری بازار اللہ اللہ کیا کہنا اللہ اللہ کیا کہنا تم ہو ہمارے ہم ہیں تمہارے تم ہو نبی کے پیارے ہر مشکل میں غوث اعظم ٹوٹے دلوں کے سہارے تم ہو ہمارے تم ہو نبی کے پیارے ہر مشکل میں غوث اعظم ٹوٹے دلوں کے سہارے اجڑوں کو کر دے گلزار اللہ اللہ کیا کہنا اللہ اللہ کیا کہنا
اجڑوں کو کر دے گلزار اللہ اللہ کیا کہنا اللہ اللہ کیا کہنا قطب اولیاء غوث قلندر ایک سے ایک بڑھ کر پر سارے اولیاء دین سلامی جاتے ہیں غوث کے در پر سارے اولیاء دین سلامی جاتے ہیں غوث کے در پر کیوں کیونکہ وہ ہیں ولیوں کے سردار اللہ اللہ کیا کہنا وہ ہیں ولیوں کے سردار اللہ اللہ کیا کہنا اللہ اللہ کیا کہنا غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ یا کہنا اللہ اللہ آخری فرمائش اور ہمارے حضرت صاحب نے، لیکن اس سے پہلے ایک شعر جو میں بڑے عرصے سے پڑھا کہ چور کو پل میں ولی بنایا نظر سے بگڑی بنائی چور کو پل میں ولی بنایا نظر سے بگڑی بنائی ڈوبی کشتی 12 برس کی پل میں پار لگائی ڈوبی کشتی 12 برس کی پل میں پار لگائی ڈوبی کشتی 12 برس کی پل میں پار لگائی دنیا کہتی تھی ہر بار اللہ اللہ کیا کہنا غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا چھوٹے نہ کبھی تیرا دامن یا معین الدین اصل یا دین اصل اجمیر مجھے پہنچاتے خدا اجمیر مجھے پہنچاتے خدا چادر پہ چڑھاؤں پھولوں کی چادر پہ چڑھاؤں پھولوں کی دامن یا خواجہ معین الدین حسن اور اگر کوئی پوچھے کہ ہو از خواجہ غریب نواز بتاؤ تم بتاؤ جو ہر وقت خواجہ خواجہ کرتے ہو فرزند علی ہو نور نبی فرزند علی ہو نور نبی محبوب خدا ہے ذات تیری محبوب خدا ہے ذات تیری ایک بار دکھا روضہ اپنا ایک بار دکھا روضہ اپنا خواجہ ایک
خواجہ معین الدین حسن ولیوں کے ولی ہو تم خواجہ ولیوں کے ولی ہو تم خواجہ ولیوں کے ولی ہو تم خواجہ اور ابن سخی ہو تم خواجہ اور ابن سخی ہو تم خواجہ تم آل نبی اولاد علی تم آل نبی اولاد علی یا خواجہ معین الدین اصل آقا کی عطا ہو نور علی زہرا کی کلی ولیوں کے ولی زہرا کی کلی ولیوں کے ولی حسنین کے دل عثمان کے نین حسنین کے دل عثمان کے نین یا خواجہ معین الدین اصل یا خواجہ معین الدین اصل. مجھے پتہ ہی نہیں لگا بات کیسے اتنی آگے بڑھ گئی ہے. ہمیں تو ٹائم کی انسٹرکشن مظفر بھائی دے رہے تھے، یہ تو خود چل کے آگے آ گئے. انہیں خود اتنا مزہ آ رہا تھا، انہوں نے خود ہی کہا کہ چھوڑو بھائی ٹائم شائم کو، میری فرمائش پڑھو ہے. تو اللہ سلامت رکھے. آخری ایک لائن میں نے پڑھنی ہے اور وہ میرا بڑا پیارا شہزادہ، میرا بڑا پیارا بھائی ہے، ون آف مائی beloved brother in Mauritius، ہمارا ظفیر. اس نے کل مجھے کہا کہ مجھے یہ منقبت بہت پسند ہے، تو انشاءاللہ اس کے گھر بھی پروگرام ہوگا، وہاں پوری انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن ایک لائن، اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے علی دیے اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے اچھی ذات علی دی علی 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 اچھی ذات علی دیے کائنات علی دیے علی جتن کسے دیوی ہاں علی جتن کسے دیوی جاگیر بٹھا مینو. ہے تو پنجابی کی لائن لیکن سب کو پڑھنا آتا ہے. علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بٹھا مینو مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بٹھا مینو مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر بٹھا مینو. علی 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 اونچی ذات علی دیے کائنات علی دیے علی جتن کسے دیوی علی جتن کسے دیوی جاگیر بکھا مینو. زمانے تے کوئی پیر بکھا مینو علی ورگا یعنی علی کے جیسا علی ورگا محمد دا کوئی ویر بکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی
پیر بکھا مینو نعرہ حیدری اس کے زود فچگے بین بون ویری گڈ نعرہ حیدری نعرہ حیدری آخری لائن پڑھتے پڑھتے کھڑا ہو رہا ہوں مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک مسلک اعلی حضرت سلامت رہے اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو یعنی جلوہ گاہ اعلی حضرت ہے تو بالیقین مرکز اہل بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو یہ تیری مرکزیت سلامت رہے یہ جو فرمائشیں ہیں یہ آپ کی طرف سے ہیں تو حضرت صاحب اتنے پیار سے کہہ رہے ہیں ہاں یار میری طرف سے تو اس میں سے ایک لائن اگر آپ کہیں تو جاتے جاتے جانم فدائے حیدری یا علی 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 شہر یار ایرم تاج دار حرم شہر یار ایرم تاج دار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ خیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام یا الہی صدقے آل رسول
سلام آج زانا ہو Nous remercions Baye Akhtar et Baye Muzaffar qui ont fait accord nous notre et ہم حضرت کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اچھی بڑی محفل ہو گئی ہیں الحمدللہ et nous faisons dua que Allah lui fait قبول de ce barga et nous faisons Maulana Sahab request pour lui faire dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلہ وصحبہ دائما ابدا یا رب العالمین دونوں جہاں کے پیدا کرنے والے مالک و مولا خالق کائنات ناز شریف کی اس محفل کو قبول فرما اور اے اللہ اس کا ثواب اپنے رحم و کرم کو شامل فرما کر حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں نظر فرما رحمتاً للعالمین کا صدقہ تمام انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم تمام صدیقین شہداء صالحین اولیاء کرام بزرگان دین کی روحوں کو اس کا ثواب پہنچا دے اے اللہ اس ناز شریف کی برکت سے اے اللہ ہم سب کے دلوں کو منور و مجلہ فرما دے اے اللہ پروردگار عالم شاعر نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں سے قبول فرما اور ان کی عمر میں برکتیں رحمتیں نازل فرما محبوب کے آل اولاد کے صدقے و طفیل میں ہماری حاضری قبول فرما ہماری خطائیں بخش دے گناہوں کی مغفرت فرما جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما اور اے اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کا صدقہ اس خطا کار گنہگار سیاہکار کی دعاؤں کو قبول فرما اور ہر درد ہر تکلیف سے شفا عطا فرما دے سید کونین کا صدقہ اپنے محبوب کی کالی کملی کا صدقہ محبوب کے آل اولاد کا صدقہ پنجتن پاک کا صدقہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دین و دنیا کی نعمتیں عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم تقبل دعانا بحرمت سید المرسلین یا رب العالمین پروردگار عالم سید کائنات کے صدقے میں ناز شریف کی برکت سے شاہ صاحب کے والدہ کی مرحومہ کی روح کو اس کا ثواب پہنچا اور ان کی مغفرت فرما سید کونین کا صدقہ ہم سب کے والدین کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.